طبیب ہندی نے سوال کیا، بہت بڑا ہند کا طبیب آیا تھا، منصور دوانقی نے امام کے سامنے کر دیا، کہا کہ یہ طبیب ہندی ہے اور یہ آپ سے کچھ سوالات کرے گا۔ اس سے کچھ سوالات کیے، امام نے جواب دیے۔ امام نے کہا اب میں سوال کروں؟ اس نے کہا پوچھئے۔ امام نے کہا یہ بتا، اللہ نے آنکھ کو بادام کی صورت میں کیوں رکھا ہے؟ بادام کی شکل میں کیوں رکھا اللہ نے آنکھ کو؟ گول بنا دیتا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم۔ کہ تو طب کا ماہر ہے، تو بڑا عالم ہے، اچھا ناک کے نتھنے نیچے کیوں ہیں؟ صرف 2 سوراخ ہوتے کافی ہو جاتا؟ سانس ہی تو لینا ہے نا، نتنے نیچے کی طرف کیوں ہیں؟ کہنے لگا نہیں معلوم۔ امام نے کہا ہونٹ 2 کیوں ہیں؟ کوئی ایک ہونٹ ہوتا کھا لیتے، 2 ہونٹ کیوں ہیں؟ اور اوپر کا ہونٹ کیا کرتا ہے اور نیچے کا ہونٹ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ امام نے کہا اچھا آگے کے دانت چپٹے کیوں ہیں، دائیں بائیں نوکیلے دانت کیوں ہیں اور داڑھیں موٹی کیوں ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ امام نے کہا اچھا مردوں کے داڑھی کیوں آتی ہے، عورتوں کے داڑھی کیوں نہیں آتی؟ کہنے لگا نہیں معلوم۔ امام نے کہا اچھا ہر جگہ اللہ نے بال رکھے پورے جسم پر، ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے؟ بھئی پورے جسم پر ہی بال ہے نا، اس پشت پر بھی بال ہے، چھوٹے موٹے بال تو ہیں ہی نا پشت پر بھی، ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے؟ چہرے پہ بھی بال آ جاتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں معلوم۔ امام نے کہا یہ بتا گھٹنے آگے کی طرف کیوں مڑتے ہیں، پیچھے کی طرف کیوں نہیں مڑتے؟ بھائی تو طب کا ماہر ہے، بتا۔ بہت سوالات کیے حضرت گرامی، روایت بہت طویل ہے، میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، جتنے سوال ہو گئے اس کے جواب دے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہنے لگا مجھے نہیں معلوم، مجھے آج معلوم ہوا کہ طب کتنا گہرا ہے اور ابھی میں آپ کا شاگرد بننے کی اہلیت رکھتا ہوں۔ اسے کہا فرزند رسول تو نہ کہتا تھا، کہنے لگا کہ آپ بہت بڑے ماہر ہیں، مجھے جواب تو بتا دیجئے۔ امام نے کہا اللہ نے آنکھوں کو بادام کی صورت میں اس لیے رکھا تاکہ آنکھ میں کوئی دوائی ڈالنی ہو یا سرما لگانا ہو تو سلائی کو آسانی سے گھمایا جا سکے، اگر گول لگتا تو دوائی کو پھرایا نہ جا سکتا۔ فرمایا کہ اللہ نے ہونٹ ناک کے نتنوں کو نیچے کی جانب اس لیے رکھا کہ جب بھی تجھے آلائش صاف کرنی ہو تو آسانی سے صاف کرتا رہے، اگر 2 سوراخ ہوتے تو آلائش منہ پر لگی رہ جاتی، آلائش منہ پہ لگی رہ جاتی نا، وہ آسانی سے تو صاف کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ اوپر کا ہونٹ اس لیے رکھا تاکہ آنسو اور ناک سے بہنے والا فلوئڈ لیکوڈ یہ سب منہ کے اندر نہ جائے، یہ اوپر کا ہونٹ اس کو روک لے گا۔ اور نیچے کا ہونٹ اس لیے رکھا اگر صرف اوپر کا ہونٹ ہوتا تو غذا کو کیسے کھاتا؟ تو 2 ہونٹ رکھے، ایک ہونٹ اوپر کے آلائش کو بچائے گا، نیچے کا ہونٹ غذا کو سنبھالے گا۔ امام نے کہا اور پھر اللہ نے 2 ہونٹ رکھے تاکہ خوبصورتی برقرار رہے۔ فرمایا کہ آگے کے دانت کو چپٹا اس لیے رکھا کہ سب سے پہلے تو غذا کو کاٹ لیتا ہے، پھر غذا کے سختی سے جکڑتا ہے اور پھر غذا کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، لہذا آس پاس کے جو دانت نوکیلے ہیں نا وہ غذا کو سنبھالنے میں کام دیتے ہیں، اور جو داڑھیں مضبوط اور موٹی ہیں نا وہ غذا کو باریک پیسنے میں کام دیتی ہیں۔ فرمایا مرد کے داڑھی اس لیے آتی ہے کہ مرد اور عورت میں ظاہری فرق کیسے پتا چلے گا؟ داڑھی سے انسان پتہ چلتا ہے کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے۔ فرمایا کہ گھٹنے آگے کی طرف اس لیے مڑتے ہیں کہ اگر پیچھے کی طرف مڑیں گے تو چلے گا کیسے؟ جیسے ہی چلنا چاہے گا تو گر جائے گا۔ ہاتھوں پہ بال اس لیے نہیں رکھے، اگر ہاتھوں پہ بال رکھ دیتا تو جب بھی کوئی چیز کو محسوس کرنا چاہتا تو چیز کیسے محسوس کرتا؟ بال آڑے آ جاتے۔ سردی اور گرمی کا پتہ کیسے چلتا تجھے؟ یہ ہے علم لدنی۔ جو طبیب اتنا سیکھنے کے باوجود اپنے آپ کو سب سے بڑا طبیب کہہ رہا تھا، وہ اللہ کے سکھائے ہوئے کے سامنے
घुटने टेक रहा था। अली 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 या